اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، السلام علیکم۔ جدید شعری ادب میں آج ہماری پانچویں کلاس ہے۔ اس سے پہلے جو 4 کلاسز ہوئی ہیں ان میں ہم نے جدیدیت پر بات کی اور اس کے بنیادی مباحث کو کسی حد تک تفصیل سے اور وسعت کے ساتھ دیکھنے کی کوشش کی ہے، لیکن میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ یہ کوئی حتمی گفتگو نہیں ہے اور نہ ہی آپ اس کو حرف آخر سمجھیں۔ جدیدیت پر میں نے کتاب بھی بتائی تھی، مزید اس پر دیکھنے کے لیے بھی چیزیں بتائی تھی، نیٹ پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اصطلاحات کی جو مختلف کتابیں ہوتی ہیں، ادبی اصطلاحات، ان میں بھی جدیدیت پر بنیادی معلومات آپ کو مل جائیں۔ اب اگلی بات یہ تھی، میں نے پچھلی گفتگو میں یہ عرض بھی کیا تھا کہ ہماری جو نظم نگاری ہے اس میں 4 شاعر ہیں نظم کے، تو 4 میں سے 2 ہم کوشش کریں گے کہ 2 ہو جائیں، مڈ ٹرم تک رکھیں گے اور اگلے 2 فائنل ٹرم کے لیے۔ لیکن چونکہ مڈ ٹرم تک ساتھ جدیدیت کا جو ایک حصہ ہے کہ جدیدیت کیا ہے، مختلف ناقدین کی آراء بھی اس میں ہم نے دیکھی ہیں، تو اگر اس ایک حصے کو ساتھ رکھیں تو پھر ایک شاعر پر بھی گفتگو ہو سکتی ہے۔ بہرحال میں نے عرض کیا تھا کہ چند باتیں ایسے مختصر اجمالی سا ایک خاکہ ہم جدید اردو نظم کے حوالے سے دیکھنے کی کوشش کریں گے اور پھر باقاعدہ طور پر نون میم راشد پہ بات کریں گے۔ تو اس سلسلے میں چند باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا کہ جدید نظم جو ہے یہ کب سے چلی، اس میں بنیادی کردار کن لوگوں نے ادا کیا، اور پھر جدید نظم کے آغاز کے بعد اقبال کا کچھ حصہ ہے جدید نظم کے حوالے سے، اور پھر یہی جو چند جدید شاعر ہیں ان کے نام آئیں گے، اور اس کے بعد نون میم راشد ہم باقاعدہ طور پر شروع کر لیں گے۔ تو غزل کے بجائے نظم کو مرکزی حیثیت تفویض کرنے کی تحریک کا آغاز یقیناً حالی کے دور سے ہوا۔ یہ ایک بات یاد رکھیں، اس کی کئی وجوہ تھیں۔ اول یہ کہ اس زمانے کی غزل جسم اور عشق کے لوازم کی عکاسی کر رہی تھی، اور نظم کی تحریک غزل کے اس رجحان سے نجات پانے کی ایک کوشش تھی۔ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ اس زمانے کی غزل جو ہے وہ جسم اور اس کے لوازم، اس کی بات کر رہی تھی، تو جو نظم ہے اس نے غزل کے اس رجحان سے دوری اختیار کرنے کی کوشش کی۔
دوم یہ کہ حالی کا موقف شعر کو قومی اصلاح کے لیے استعمال کرنا تھا، اور غزل اپنے محدود کینوس کے باعث اس اصلاحی تحریک کا پوری طرح ساتھ نہ دے سکتی تھی۔ اس کے مقابلے میں نظم کا تسلسل موضوع کی تمام منطقی کڑیوں کا بآسانی احاطہ کر سکتا تھا۔ تیسری بات یہ ہے کہ حالی کا دور سماجی اور سیاسی تحرک کی ابتدا کا زمانہ تھا۔ یہ تحرک ایک بڑی حد تک ریل، تار برقی، دیہات سے شہروں کی طرف آبادی کی منتقلی، آبادی کا انتقال، پریس کی ترقی اور مغربی تہذیب کے نفوذ کے باعث تھا، اور اس تحریک کو پوری طرح گرفت میں لینے کے لیے نظم ہی کا حربہ زیادہ کارآمد تھا۔ تاہم یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس دور میں فرد معاشرے کا مرکز نہیں تھا۔ ایک کھولتا ہوا معاشرہ بجائے خود اپنا مرکز بن گیا، اور فرد اس کے ساتھ اس طرح چمٹ گیا تھا جیسے درخت جنگل کے ساتھ۔ معاشرے کے تحرک نے نظم کے فروغ میں تو مدد دی، لیکن فرد کی انفرادیت کے پوری طرح نہ ابھرنے کے باعث نظم کا داخلی پہلو تشنہ ہی رہا۔ اس کام کو بعد میں اقبال نے مکمل کیا اور فرد کی آزادی اور انفرادیت کے اظہار کے لیے راہ ہموار کی۔ یہ میں نے عرض کیا ہے ابھی کہ ہم کچھ چیزیں دیکھیں گے جدید نظم پر، اس کے آغاز پر، اور پھر کیسے اقبال کا کردار اور مزید پھر جو ہمارے مطلوبہ شعراء ہیں۔ اب یہ ہے کہ حالی کے دور میں نظم کی ترویج اور فروغ کی چوتھی وجہ یہ تھی، ہم نے اول دوم سوم کر کے تیسری اور چوتھی وجہ یہ تھی کہ حب الوطنی کی ایک فعال تحریک کے تحت شاعری کو وطن کی دھرتی اور اس کے مظاہر سے قریب تر کرنے کی ایک رو وجود میں آ گئی تھی۔ چونکہ غزل کی بنسبت نظم میں اشیاء کو مس کرنے کا میلان زیادہ قوی ہے، زیادہ طاقتور ہے، اس لیے قدرتی طور پر اسے ملک کے موسموں، رسم و رواجوں، اشیاء اور مظاہر سے ناطہ جوڑنے اور یوں زمانے کی ایک اہم نفسیاتی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کام میں لایا گیا۔ یہ یاد رکھیں کہ نظم کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ آخری وجہ اور پانچویں وجہ یہ تھی کہ اس دور میں پیروی مغربی، جو مغرب کی پیروی ہو رہی تھی اس دور میں، کا ایک بھرپور میلان جنم لے رہا تھا، بلکہ جنم لے چکا تھا، اور یہ کوشش ہو رہی تھی، یہ کوشش کی جا رہی تھی کہ مذہبی نظریات سے لے کر رہن سہن کے آداب تک کو مغربی اقدار سے ہم آہنگ کر دیا جائے۔ اس کام کے لیے شعر کی وہی صنف زیادہ کارآمد تھی جو خود مغربی شاعری میں عام تھی، اور مغربی شاعری میں عام کیا تھا؟ یعنی کہ نظم عام تھی۔ چنانچہ اس دور میں مغربی پیروی کے تحت نہ صرف اردو نظم کو حب الوطنی اور ملکی تناظر کی عکاسی کے لیے استعمال کیا گیا، بلکہ اسے مغرب کی آزاد نظم سے قریب تر کرنے کی کوشش بھی کی گئی، اور یہ سب ایک سوچے سمجھے
منصوبے کے عین مطابق تھا، ایک سوچی سمجھی پلاننگ تھی اس میں۔ اس دور کی نظم میں یا اس دور میں جو نظم کی تحریک کسی داخلی تحرک کا نتیجہ نہیں تھی، یہ ایک بہت بڑی اصلاحی تحریک میں محض ایک حربے کی حیثیت رکھتی تھی۔ دوسرے لفظوں میں حالی کے دور میں نظم کی ترویج کا منصوبہ عوام کو جذباتی سطح پر تعمیر نو کی طرف متوجہ کرنے کی ایک شعوری کوشش کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ اس کا ادنیٰ سا ثبوت یہ ہے کہ اس دور کی نظم کا خود موضوعات منتخب کرنے اور فرد کی ذات کو اجاگر کرنے کی اجازت نہیں ملی تھی، اور داخلی ہیجان کی کمی کا اصل باعث بھی یہی تھا۔ چونکہ یہ اصلاحی تحریک قومی اور اجتماعی نوعیت کی تھی، اس لیے اس میں فرد کی ذات کے شخصی رخ کے بجائے اس کے سماجی رخ کو سامنے لانے کا جذبہ زیادہ توانا اور طاقتور تھا۔ گویا اس کا مقصد فرد کے ان اقدامات کو تیز کرنا تھا جو قوم اور ملک کے اجتماعی مفاد، مثلا حب الوطنی کے جذبے کو مزید اسے تیز کرنا تھا۔ ملت کو جگانے کے اقدام تھے۔ ایک بہتر سوسائٹی کی تشکیل کے لیے فرد کو خاص سانچوں میں ڈھالا جاتا تھا، خاص طریقے بتائے جاتے تھے۔ اب دیکھیے یہ کہ ایک ملک اور قوم کا جو اجتماعی شعور تھا یا اجتماعی فائدہ اور مفاد تھا، اس کے لیے یہ مددگار ثابت ہو سکتے تھے۔ یہ سب کچھ فرد کی شخصیت کے سماجی رخ کو سیکل کرنے ہی کی ایک سوچی سمجھی کاوش تھی۔ اس نمایاں مقصد کے زیر اثر جب شعراء نے نظم لکھی تو قدرتی طور پر اس میں وہ خود روانی پیدا نہ ہو سکی جو ہمیشہ داخلی اظہار سے وجود میں آتی ہے۔ یہاں یہ تھوڑا سا غزل اور نظم کا فرق پڑتا ہے کہ وہاں جو ایک داخلی اظہار کا جو ایک بے ساختہ سا اظہار ہو جاتا ہے، نظم میں وہ نہیں تھا۔ اب اس دور کے جو نظم گو شعراء میں حالی کے علاوہ جدید نظم کے آغاز پر ہم نے بات کی ہے، اس لیے حالی اور ان کے علاوہ محمد حسین آزاد، اسماعیل میرٹھی، شبلی اور اکبر الہ آبادی کے نام یہ اس دور کے قابل ذکر نام ہیں۔ اب ان میں بظاہر تو یوں لگتا ہے کہ جیسے حالی، آزاد اور میرٹھی صاحب ایک علیحدہ مکتبہ فکر کے علمبردار تھے اور شبلی اور اکبر دوسرے رخ کے عکاس تھے، مگر حقیقت یہ ہے کہ مقصد دونوں گروہوں کا ایک ہی تھا، یعنی قوم کی اصلاح، قوم کی بہتری، قوم کی فلاح۔ فرق صرف یہ تھا کہ حالی اور اس کے رفقا تلقین، واعظ اور نصیحت سے قوم کی اصلاح چاہتے تھے، جبکہ اکبر اور شبلی زیادہ تر طنز کے ذریعے، آپ نے اکبر کے بہت سے شعر سن رکھے ہوں گے اس حوالے سے، وہ طنزاً چوٹ کر کے ناہمواریوں کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ایک فرق اور بھی تھا، حالی کا خیال تھا کہ اہل وطن کی ترقی صرف اس صورت میں ہو سکتی ہے، اس صورت میں ممکن ہے کہ وہ اپنا کھویا ہوا وقار دوبارہ حاصل کر لیں۔ اس سلسلے میں آپ ان کی کوششیں دیکھ لیں، جو ان کی نظم ہے مدوجد الاسلام، مسدس حالی کے نام سے جو جانی پہچانی نظم ہے، اس کا موضوع کیا ہے۔ اس لیے اب دیکھیے، جو کہتے تھے کہ یہ دوبارہ اپنا وقار حاصل کر لے،
اس کے لیے اس نے اسلاف کے کارناموں کو پیش کرنے کی کوشش کی اور زمانے کے ترقی پذیر رجحانات کو اپنانے کی ترغیب دی۔ دوسری طرف اکبر کا خیال یہ تھا کہ یہی ترقی پذیر رجحانات قوم کو تنزل اور انحطاط کی طرف لے جا رہے ہیں۔ گویا صرف افہام و تفہیم کا فرق تھا، ورنہ ان دونوں کے پیش نظر اصل مقصد قوم کی اصلاح اور فلاح ہی تھا۔ حالی اور اکبر اپنے زمانے کے دو بڑے ستون، بلکہ دو بڑے ستارے، روشن ستارے، بڑے سورج تھے، جن کے گرد کئی چھوٹے سیارے وہ گردش کر رہے تھے، اور قوم کے اذہان کو، قوم کی سوچوں کو روشن کرنے کا مقصد ان دونوں کے ہاں ایک ہی تھا۔ نظم کو اس صورتحال سے یہ فائدہ تو ضرور پہنچا کہ اس کے موضوعات میں کشادگی آئی، پھیلاؤ آیا، وسعت آئی۔ جب اسے مرکزی حیثیت حاصل ہو گئی تو قدرتی طور پر اس کی آئندہ ترقی کی راہ میں جو یوں سمجھیے کہ جو آئندہ ترقی کی ایک راہ تھی، آئندہ ترقی کا جو ایک لائحہ عمل بنایا گیا تھا، اس میں مزید تیزی آ گئی، اس کے راستے کھل گئے۔ لیکن اس حقیقت سے انکار مشکل ہے، ممکن نہیں ہے کہ اس دور کی اردو نظم مزاجاً گزرے ہوئے ادوار کی نظم سے کچھ ایسی مختلف نہ تھی، کہ بہت ساری نئی چیزیں اس میں تھیں، لیکن وہ پرانے دور کی نظم سے بہت ملتی جلتی تھی۔ اور حالی مثال کے طور پر انہوں نے قوم کو گویا اپنے شاگردوں کا ایک ٹولہ بنایا ہوا تھا یا سمجھ لیا تھا، اور وہ جماعت کے کمرے میں کھڑے مختلف حکایات سنا کر اس ٹولے کو سیدھے راستے پر چلانا چاہتے تھے۔ اس کو صحیح راستہ سیدھا جو ان کے خیال میں تھا اس پر چلانے کی کوشش میں مصروف تھے۔ حالی نظم کو اخفاء ذات کا وسیلہ نہ بناتے تو ظاہر ہے وہ اس ہیجان کو اپنا موضوع بناتے جو خارجی زندگی کی تبدیلیوں کے باعث اس کی اپنی ذات کے اندر برپا تھا۔ پھر دیکھنے والے شاگردوں کا ٹولہ نہ ہوتا، گروہ نہ ہوتا، اس کے بجائے قارئین کا ایک حساس گروہ ہوتا جو شاعر کی ذات کی جھلک سے بہرہ مند ہو سکتا۔ عقیدت میں یہ نہیں ہے کہ وہ سب کچھ ٹھیک کہتے جاتے۔ اب دیکھیے، حالی جو ہیں وہ اپنے باطن کو ننگا کر کے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ایک طرف وہ اس حق میں بھی نہیں ہے کہ باطن کو ننگا کر کے پیش کیا جائے، اس کے خلاف ہیں۔ انہوں نے قطعاً غیر شعوری طور پر اپنی بعض غزلوں میں تو ایسا کیا، لیکن جہاں تک نظم کا تعلق ہے اس نے اپنے سر پر ایک وزنی امامہ رکھ لیا اور قارئین کو تلقین اور واز سے جھنجھوڑنے لگے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ نظم کو اپنی ذات کی طرف موڑنے میں ناکام رہے۔ حالی کی نظم کا عام مزاج مسدس حالی کے چند بند اگر آپ دیکھیں تو اس سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ کس مزاج کی نظم کو جو ہے وہ کہنا چاہتے تھے۔ اب نظم جو ہے اس کو اصلاحی جو تحریک کے لیے استعمال کرنے کی روش جو ہے وہ حالی کے معاصر محمد حسین آزاد کے ہاں بھی موجود ہے، لیکن آزاد کی نظم میں حالی کی بنسبت شاعرانہ طریقہ کار زیادہ نمایاں ہے۔ حالی سامنے کی باتوں کو موضوع بناتے ہیں، اس کا ایک قدم یا ایک ہاتھ کہہ لیں وہ ہمیشہ قوم کی نبض پر رہتا ہے،
وہ مرض کی تشخیص کرتے ہیں اور پھر مریض کے لیے نسخہ بھی تجویز کرتے ہیں۔ گویا منطق اور استدلال ان کی نظم کے امتیازی اوصاف ہیں، نمایاں وصف ہیں۔ ان اوصاف سے حالی کی نظم کو جو نقصان پہنچا وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ ان کے مقابلے میں آزاد جو ہے وہ بنیادی طور پر ایک خوابکار ہیں۔ اول تو وہ سامنے کے موضوعات پر قلم اٹھانے کے بجائے اوصاف اور قدروں کو اپنا موضوع بناتے ہیں، جیسے امید، انصاف، قناعت، امن وغیرہ وغیرہ، اور وہ خارجی سطح کے ساتھ داخلی سطح کو بھی مناسب اہمیت دیتے ہیں۔ تو اردو نظم میں جو اس کی آواز ہے وہ یقیناً اہم قرار پاتی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ آزاد کے ہاں خواب اور تخیل کے قیمتی عناصر کو بھی محض ایک خاص نظریے کی تبلیغ کے لیے استعمال کرنے کا رجحان نمایاں ہے، جو حالی کی اصلاحی تحریک ہی سے منسلک ہے۔ پھر خواب اور تخیل کو اہمیت دینے کے باوجود آزاد کے ہاں بھی اپنی ذات میں غوطہ زن ہونے کی وہ روش وجود میں نہیں آئی جو نظم کا درہ امتیاز ہے۔ اب دیکھیے ایک چیز اور جو اصلاحی ہم تحریک کی بات کر رہے ہیں کہ اسماعیل میرٹھی جو ہیں، یہ اب ان کی نظموں کی نشاندہی کس طرح کی جا سکتی ہے کہ جو حالی کی اصلاحی تحریک کے تحت لکھی گئی ان کی نظمیں ہیں اور جن میں وہی واعظ و نصیحت کی بھرمار ہے۔ میرٹھی کو شاید جلد ہی اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ واعظ و نصیحت کی جو روش ہے وہ بڑوں کے بجائے بچوں کے لیے زیادہ مناسب ہے۔ اگرچہ اس نے بڑوں کے لیے بھی نصیحت آموز نظمیں لکھیں اور یوں انہوں نے لفظوں کا احساس دلانے کی روش جاری رکھی، تاہم اس نے زیادہ تر بچوں کے لیے سیدھی سادی سبق آموز نظموں کے ذریعے ہی نام پیدا کیا ہے۔ یہ نظمیں ایک واضح مقصد کو سامنے رکھ کر لکھی گئی تھیں، اس لیے شاعر کی ذات سے ان کا کوئی تعلق قائم نہ ہو سکا۔ اب ایک دو باتیں اور پھر جو ہے وہ ہم اس میں اقبال کا کچھ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ حالی اکبر اور ان کے معاصرین نے نظم کے افق کو وسیع کر کے جدید اردو نظم کے لیے راہ تو ہموار کر دی، لیکن دراصل جدید نظم کی ابتدا اقبال سے ہوئی، یا جدید نظم کا جو بڑا نام ہے وہ اقبال ہے۔ اب جدید اردو نظم کی تحریک میں اقبال کی عطا کا اندازہ کرنے کے لیے دو چیزیں دیکھنی ضروری ہیں جو اقبال کے زمانے میں عام ہو چکی تھی اور جن سے اقبال کا ذہنی نظام ایک بڑی حد تک مرتب ہوا تھا۔ ایک نظریہ تو حالی کا تھا جس نے قوم کی زبوں حالی کے پیش نظر اسلاف کے کارناموں کو بڑی اہمیت دی اور ماضی کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر کے حال کو بہتر بنانے پر عوام کو اکسایا تھا۔ اقبال نے اسلاف کی بلند اخلاقی کی سطح کا یہ تصور حالی سے اخذ کیا اور آگے چل کر جب اس نے اسلامی نظریہ حیات کی ترویج میں حصہ لیا تو اس میدان میں مسدس حالی کی گونج برابر سنائی دیتی رہی۔ پہلا نظریہ تو یہ ہے۔ اب دوسرا کیا ہے؟ دوسرا نظریہ اکبر الہٰبادی کا تھا۔ اکبر مغربی تہذیب کی تقلید، اس کی پیروی کے سخت خلاف تھے، لکھتے بھی رہے عمر بھر۔ بے شک ایک یہ خیال بھی ہے کہ
کہ اقبال نے سفر یورپ کے بعد رد عمل کے طور پر اس طریق کو اپنایا، لیکن ابتدا ہی میں اکبر کے تتبع میں، ان کی پیروی میں نظمیں لکھنے کی روش صاف طور پر اس بات کی غماز ہے کہ اس رد عمل کی تعمیر میں اکبر کے اثرات ہی نے بنیادی کردار ادا کیا۔ تاہم اقبال نے بہت جلد اکبر کے طنزیہ طریقہ کار کو ترک کر دیا اور وہ ایک علمی اور نظریاتی سطح پر مغربی تہذیب کے خلاف صف آرا ہو گئے۔ حالی اور اکبر مختلف الخیال ہونے کے باوجود ایک ہی اعلیٰ مقصد، میں نے پہلے بھی عرض کیا، قوم کی اصلاح کے لیے کوشاں تھے۔ یہ الگ بات کہ اس مقصد کے حصول کے لیے حالی نے مثبت اور اکبر نے منفی، اب منفی تو نہیں ہے طنز کے ذریعے، جہاں تک اقبال کا تعلق ہے اس نے اسلاف کی عظمت کا تصور حالی سے اور مغربی تہذیب کی نفی کا تصور اکبر سے مستعار لیا۔ لیکن اقبال کے ہاں حالی اور اکبر کے میلانات سے مطابقت کا رجحان اس ایک نقطے پر ختم ہو جاتا ہے، مثلاً حالی قوم کو خارجی سطح پر خوشحال دیکھنے کے خواہش مند ہیں، متمنی ہیں، اور اس کام کے لیے انہوں نے عوام کو مغرب کی ترقی یافتہ قوموں کے قدموں سے قدم ملا کر چلنے کی ترغیب دی تھی، جبکہ اقبال مغربی تہذیب کو ایک بند گلی تصور کرتے تھے، اور ان کے خیال میں یہ تہذیب اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی آپ خودکشی کرنے والی ہے۔ غالباً مغربی تہذیب سے ایسی شدید نفرت کا باعث اقبال کا یہ احساس بھی تھا کہ وہاں فرد روحانی طور پر متحرک نہیں اور مشین کا ایک پرزہ بن گیا۔ اب اقبال کے ہاں انفرادیت کی نمو کا دوسرا بڑا مظہر انسان اور کائنات کا وہ رشتہ ہے جس میں اس نے لامحدود کائنات میں انسان کی عظمت کو اجاگر کر کے قدیم مابعد طبیعیات سے اپنا قدم باہر نکلا۔ فرد اور ملت کی کشمکش کے بیان میں تو اقبال ایک حد تک اخفاء ذات کے عمل میں مبتلا تھے کہ وہ ایک مخصوص سیاسی اور مذہبی فضا میں فرد کی انفرادیت کا علم پوری طرح بلند کرتے ہوئے ہچکچاتے تھے، لیکن انسان اور کائنات کے رشتے کے بیان میں اس نے ان قدیم تصورات سے پوری طرح انحراف کیا جن کے تحت کائنات میں انسان بے بس، مجبور اور لاچار ہے، اور اس کی ہستی ایک لازوال قوت کے مقابلے میں قطعاً بے معنی اور حقیر ہے۔ اب اقبال کے بعد جدید اردو نظم کے سلسلے میں چلیں ان کی عطا کا ایک ذکر کر لیں کہ فوری اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس نے اس تصور کی نفی کی جس کے تحت آدم کو ایک گناہ گار کے لبادے میں پیش کیا جاتا تھا۔ اقبال کا موقف یہ تھا کہ آدم کی لغزش بھی اس کی عظمت کی دلیل ہے، اور یہ آدم ہی تو ہے جس نے خاک کو افلاک کے مقام پر پہنچا دیا۔ اس طرح اس طور کے فرشتوں کو بھی اس پر رشک آتا ہے۔ آدم کو ایک شدید احساس کمتری اور شکست و زوال کی فضا سے باہر نکالا اقبال، اور اس میں خود اعتمادی اور خود شناسی کا جوہر پیدا کرنے کا جو یہ اقدام تھا، اس میں انہوں نے اس کی انفرادیت کو منظر عام پر لانے کی کوشش کی۔ تو اقبال فرد کی اس انفرادیت کا داعی تھا۔ اب اس پر دو تین باتیں مزید ہیں کہ وہ کیسے انفرادیت کا داعی تھا، اور پھر آگے چل کر جدید نظم جو ہے اس میں کچھ رومانوی رجحانات، اور پھر آگے چل کر جو بنیادی شعراء کرام ہیں۔ انشاءاللہ اگلی گفتگو میں یہ چند باتیں پہلے کریں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ نون میں راشد پر گفتگو ہوگی۔
کے حالات زندگی اور قوائف بہت مختصر دیکھنے کی کوشش کریں گے، اور نظم کا خصوصاً جدید اردو نظم کا یہ جو سفر چل رہا ہے اقبال کے بعد رحمانی اور پھر آگے چند جدید شعراء کا ہم بہت مختصر ذکر کر کے راشد پر بات